السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آئے ہیں اگلے سبق کی طرف کہ اپنی سرگرمی کو مکمل کریں۔ سرگرمیاں برائے طلباء اور سرگرمیاں برائے اساتذہ کرام۔ سرگرمیاں برائے طلباء، اس کو ہم انفرادی سرگرمی بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر ہر طالب علم نے کیا کرنا ہے، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی آیات صحیح تلفظ اور ترجمے کے ساتھ زبانیں یاد کرنی ہے۔ یہ ہر طالب علم کی انفرادی اور اس کی اپنی محنت ہوگی۔ ترجمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے روزانہ ان صورتوں کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ رات کو سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کی لازماً تلاوت کریں۔ یہ ہر طالب علم کی اپنی سرگرمی ہے کہ وہ اس کو کتنا زبانیں یاد کرتا ہے، پھر اس کو پڑھتا بھی ہے، رات کو ان کی تلاوت کا معمول بناتا ہے۔ تو یہ ان طالب علم کی انفرادی سرگرمی ہوگی۔ اگر ہدایات برائے اساتذہ کرام، اس کو ہم بولتے ہیں اجتماعی سرگرمی، یعنی استاد نے کیا کرنا ہے۔ پہلا کام یہ کہ طلباء کو آگاہی دیجیے کہ شیطان کس طرح انسان سے دشمنی کرتے ہوئے اسے غلط راستے پر ڈالتا ہے۔ نمبر دو، طلباء کو غصے کے نقصانات سے آگاہ کیجیے۔ اور نمبر تین، طلباء کے ساتھ بری صحبت کے اثرات پر ایک مذاکرہ کیجیے۔ آج کے ہمارے سبق میں یہ تین سرگرمیاں ہوں گی۔ طلباء کو آگاہی دیجیے شیطان کس طرح انسان سے دشمنی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، طلباء کے نقصانات، غصے کے نقصانات کیا ہیں، اور نمبر تین، بری صحبت کے اثرات کیا ہوں گے۔ جی، اس پر میں نے پھر یہ تین ٹاپک کو اکٹھا کیا ہے، یعنی شیطان کس طرح سے انسان سے دشمنی کرتے ہوئے اسے غلط راستے پر ڈالتا ہے، ہمارا پہلا ٹاپک یہ ہوگا۔ دوسرا، طلباء کو غصے کے نقصانات سے آگاہ کیجیے، دوسرا ٹاپک ہمارا یہ ہوگا۔ اور تیسرا، طلباء کے ساتھ بری صحبت کے اثرات پر ایک مذاکرہ کیجیے، یہ ہمارا تیسرا۔ جی، چلتے ہیں پہلی سرگرمی کی طرف کہ شیطان کس طرح سے انسان سے دشمنی کرتے ہوئے اسے غلط راستے پر ڈالتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا سوال تھا اور ہماری پہلی سرگرمی تھی، اساتذہ برائے، یہ ہدایات برائے اساتذہ کرام تھی۔ اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان انسان سے دشمنی رکھنے کے باعث مختلف طریقوں سے اسے غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں شیطان کے چند اہم ہتھ کنڈے درج ذیل ہیں، یعنی قرآن و حدیث میں شیطان کے بارے میں جو آیا ہے وہ اس کو پوائنٹس کی شکل میں لکھا ہے، وہ درج ذیل ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے وہ اس کا کام ہے وسوسہ ڈالنا۔ شیطان دل و دماغ میں برے خیالات ڈال کر انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ بقرہ کی یہ آیت ہے، یعنی شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ فقر مطلب کہ آپ غریب ہو جاؤ گے، اگر آپ نے یہ نیک کام کیا تو پھر آپ کے پیچھے والی وارث کون ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ اور دوسرا، آپ کو یہ شیطان حکم دیتا ہے بے حیائی کا، یہ بے حیائی والے کام کرو۔ نمبر دو، حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کرنا۔ شیطان انسان کو برے کام خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے تاکہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے۔ قرآن میں ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یعنی شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، خوبصورت بنا دیے۔ ظاہری بات ہے، جب گناہ کو اگر خوبصورت نہیں بنائیں گے تو وہ پھر انسان کیسے کرے گا، ٹھیک ہے۔ جس چیز میں مزہ ہوگا اس کو اچھے کام میں مزہ نہیں آتا، برے کام کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے۔ شیطان اس کو خوبصورت بناتا ہے اور اس کے لیے مزین کرتا ہے، اس کو خوشنما بنایا، اس کو اچھا بنایا، تو تبھی انسان وہ کام کرتا ہے۔ تو پھر یہ شیطان کا کام ہے کہ جو برے کام ہے ان کو برا کر کے پیش نہیں کرتا، ان کو اچھا کر کے، کہ یہ بہت اچھا کام ہے، اس کا یہ فائدہ ہوگا، اس کا یہ فائدہ ہوگا، اس کا یہ پروفٹ ہوگا، اس کا یہ فائدہ ہوگا آپ کو، جسے انسان آ جاتا ہے لالچ میں، جس کی وجہ سے پھر انسان وہ برے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر تین، دھوکہ اور جھوٹ کے ذریعے بہکانا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دھوکے سے جنت سے نکلوانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس نے کہا، وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ اعراف کی آیت ہے، یعنی شیطان نے آدم و حوا سے کہا کہ اللہ نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ رہو۔ یعنی دو دلیلیں دی ان کو کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں تم ہمیشہ نہ رہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو روکا ہے۔ یعنی ایک جھوٹ کے ذریعے سے ان کو بہکایا، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ نمبر چار، گناہ کو معمولی بنا کر پیش کرنا۔ شیطان لوگوں کو یہ باور کراتا ہے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، پھر دھیرے دھیرے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلے چھوٹا کام گناہ کرواتا ہے،
پھر انسان جب چھوٹا گناہ کر لیتا ہے پھر شیطان یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ میرے قابو میں آ رہا ہے، پھر اس کو آہستہ 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 اسے پھر بڑے گناہ کرواتا ہے۔ نمبر 5، نیک اعمال میں سستی ڈالنا۔ شیطان نماز، روزہ اور دیگر عبادات میں کاہلی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ صبح کی نماز کے وقت نیند کو مزین میٹھا بنا دینا۔ یہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ صبح کے وقت جو نیند آتی ہے، جب صبح ٹھنڈی ہوائیں چل پڑتی ہیں، اور انسان کی جب آخری جو نیند ہوتی ہے وہ انسان کیا چاہتا ہے کہ میں اسے بیدار نہ ہوں، تو آخری ٹائم وہ شیطان ہوتا ہے، وہ اس کو تھپکی دیتا ہے، اس کو سلاتا ہے، اور اس کو اٹھنے کی کوشش میں جب انسان کرتا بھی ہے تو اس کو وہ پھر سلا دیتا ہے۔ نمبر 6، انسان کو مایوسی میں مبتلا کرنا۔ اگر کوئی شخص توبہ کرنا چاہے تو شیطان اسے مایوس کر کے یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ تمہیں معاف کرے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ زمر کی آیت ہے، یعنی اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کا ذکر، اذکار، درود شریف، قرآن مجید کی تلاوت، یہ ہمیں مستقل کرنی چاہیے۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور نمبر 3، استغفار اور دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور نمبر 4، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور نمبر 5، شیطانی وسوسوں پر غور نہ کرنا اور انہیں فوراً رد کر دینا۔ یہ وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہیں اور سیدھے راستے پر قائم رہ سکتے ہیں۔ جی، ہماری پہلی سرگرمی مکمل ہوئی۔ آتے ہیں اب دوسری کی طرف کہ طلبہ کو غصے کے نقصانات سے آگاہ کیجیے۔ اس پر بھی میں نے ایک اسائنمنٹ تیار کی ہے، چلتے ہیں اپنے اسائنمنٹ کی طرف کہ طلبہ کو غصے کے نقصانات سے آگاہ کیجیے۔ نمبر 1، غصہ ایک خطرناک جذباتی کیفیت ہے جو انسان کی عقل اور سوچنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ خاص طور پر طلبہ کے لیے نہ صرف تعلیمی میدان میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے بلکہ ان کے اخلاقی، سماجی اور ذہنی صحت پر بھی برے اثرات ڈالتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ غصے کے کیا نقصانات ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں غصے کے نقصانات کی۔ نمبر 1، تعلیمی نقصان کیا ہے؟ غصے میں انسان کی ذہنی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے طلبہ کا دھیان پڑھائی سے ہٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم استاد یا والدین کی نصیحت پر غصہ کرے تو وہ علم حاصل کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ بچے غصہ کر جاتے ہیں، استاد نے کوئی بات کہہ دی ہے، استاد نے ڈانٹ دیا ہے، تو جب وہ غصہ کرتے ہیں تو وہ علم میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ غصہ ذہنی دباؤ یعنی سٹریس اور بے چینی یعنی انگزائٹی کا باعث بنتا ہے، جس سے یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اخلاقی نقصان۔ غصہ انسان کو بد اخلاقی اور بدتمیزی کی طرف لے جاتا ہے، جس سے اس کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ اگر طلبہ اپنے دوستوں یا اساتذہ سے بدتمیزی کریں تو ان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو، صحیح بخاری میں ہے۔ اور اب اس کا تیسرا نقصان سماجی نقصان ہے۔ یہ غصہ کرنے والے طلبہ کے دوست کم ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی بد اخلاق اور بدتمیز انسان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا۔ اسکول یا مدرسے میں اگر کوئی طالب علم غصے میں آ کر لڑائی جھگڑا کرے تو وہ دوسروں کی نظر میں برا بن جاتا ہے۔ نمبر 4، ذہنی اور جسمانی نقصان۔ غصے سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، سر درد یا دیگر بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ وہ زیادہ غصہ کرنے والے لوگ جلد ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 2، وضو کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، بس جب تمہیں غصہ آئے تو وضو کرو کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ نمبر 3، خاموشی اختیار کریں۔ جب غصہ آئے تو کچھ نہ بولیں کیونکہ زیادہ تر غلط باتیں غصے میں کہی جاتی ہیں جن پر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ نمبر 4، جگہ بدل لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر پھر بھی غصہ نہ جائے تو لیٹ جائے۔ نمبر 5، ماحول اور دوستوں پر توجہ دیں۔ نیک
لوگوں کی صحبت میں رہیں اور ایسے دوستوں سے بچیں جو غصے کو ہوا دینے والے ہیں۔ تو پھر آخر میں اس کا کیا نکلے گا اس کا نکلے گا رزلٹ اور نتیجہ؟ غصہ ایک نقصان دہ عادت ہے جو طلبہ کی تعلیم، اخلاق اور صحت کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس پر قابو پانے کے لیے دینی و سائنسی طریقے اپنانے چاہیے تاکہ زندگی خوشگوار اور کامیاب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصے سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، کیونکہ یہی تحمل اور بردباری کامیاب لوگوں کی پہچان ہے۔ یعنی غصے کے وقت تحمل کرنا، صبر کر جانا اور بردباری کرنا یہ کامیاب لوگوں کی پہچان ہے۔ جی، 2 ہو گئے سرگرمیاں، باتیں ہیں تیسری سرگرمی کی طرف کہ طلبہ کے ساتھ بری صحبت کے اثرات پر ایک مذاکرہ کیجیے۔ اب چلتے ہیں اس پر کہ طلبہ کے ساتھ بری صحبت کے اثرات کون کون سے ہیں۔ بری صحبت کے اثرات ہوتے ہیں کہ اس کا پہلے تعارف پڑھتے ہیں۔ صحبت یعنی ہم کسی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، یہ ہماری شخصیت اور مستقبل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اچھی صحبت نیکی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ بری صحبت گناہ، غفلت اور برے کاموں کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ اس کے نقصان کیا ہیں؟ پہلا ہے کہ دینی نقصان۔ بری صحبت میں رہنے سے دین سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، نماز اور قرآن سے غفلت بڑھتی ہے۔ برے دوست دین کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں، جس سے ایمان کمزور ہو سکتا ہے۔ یعنی آپس میں گپ شپ کرتے ہوئے پھر دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جس سے انسان کے دل کے اندر پھر اس دینی کام کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور جس سے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، تعلیمی نقصان۔ برے دوست پڑھائی سے دور کرتے ہیں اور وقت ضائع کرواتے ہیں۔ سوشل میڈیا، موبائل گیمز اور دیگر غیر ضروری سرگرمیوں میں لگا دیتے ہیں۔ وہ نقل یعنی چیٹنگ یا غلط طریقوں سے کامیابی کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ یعنی ظاہر بات ہے، دوست ہے، پھر انسان جب پیپر دے رہا ہو، وہ کہتا ہے میرا دوست ہے، میری مدد کرے گا، تو وہ جو مدد کرتے ہیں نا، وہ طریقہ غلط ہوتا ہے، انسان پھر آہستہ آہستہ غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ نمبر 3، اخلاقی نقصان۔ بری صحبت گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت اور بدتمیزی جیسی عادات پیدا کرتی ہے۔ ایسی صحبت میں حسد، غرور اور بے حیائی جیسی برائیاں آ سکتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس دیکھو تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ اور نمبر 4، سماجی نقصان۔ برے دوستوں کی وجہ سے اچھے لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، والدین اور اساتذہ کی نظروں میں بھی عزت کم ہو جاتی ہے۔ یہ غلط صحبت انسان کو جرم، جھوٹ اور دھوکہ کی دہی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ اب اس کے بری صحبت سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ جو نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں یا جو اچھے لوگ ہیں، ان کو دوست بنائیں۔ نمبر 2، بری عادات والے دوستوں سے فاصلہ رکھیں، یعنی نرمی سے سمجھانے کی کوشش کریں، یعنی ان سے دور رہیں، کوشش کریں کہ وہ آپ کی جو دوستی ہے ان سے ختم ہو جائے۔ نمبر 3، اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھے۔ اللہ سے بھی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جو میرے دوست ہوں وہ نیک ہوں۔ نمبر 4، قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ یہ ہمیں نیک لوگوں کے اوصاف سکھاتا ہے۔ اس کا آخر میں کیا نکلے گا نتیجہ اور رزلٹ؟ نیک دوست زندگی میں روشنی کا مینار ہوتے ہیں، جبکہ برے دوست اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں۔ جتنے بھی آج دنیا کے اندر گناہ ہو رہے ہیں، ان سب کا اثر ان کے برے دوست ہیں۔ ہمیں اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ یہی دوست ہمارے دین، دنیا اور آخرت پر اثر ڈالتے ہیں۔ اللہ ہمیں بری صحبت سے محفوظ رکھے، آمین۔ جی، یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوا، ہماری سرگرمیاں تینوں تھیں وہ مکمل ہوئیں۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر سرگرمیاں اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب کریے اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔